ہم سمجھتے ہیں اس سے کیا فرق پڑے گا کہ اگر ہم ان کی کوئی پیروی کر لیں. اب اس وقت اگر سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں تو آپ نے چند دن بائیکاٹ کیا پیپسی سے، کوک سے، میکڈونلڈ سے، KFC سے، تو دنیا کی حالت کیا ہو گئی ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، ممبر پر کھڑے تھے تو ان کے ساتھ جو پہرے دار تھا اس کے ہاتھ میں جو بالوں کا گچھا تھا، وگ نما بال تھے، پکڑے اور کہا علماء مدینہ دیکھ رہے ہو؟ یہ کہا دیکھ رہے ہیں. تو فرمایا جانتے ہو بنو اسرائیل کس وجہ سے تباہ ہوئے؟ کہا انما ہلاکت بنو اسرائیل حینما اخذتہ. فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف، اسلامک اسکالر. بنو اسرائیل اس وقت تباہ ہوئے جب انہوں نے یہ وگیں لگانا شروع کر دی. اور صحیح مسلم میں الفاظ موجود ہیں، ما ارى احدا الا اليهود اتخذوها. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف یہودی اپناتے ہیں، یہ یہودیوں کی علامت ہے کہ وہ اس طرح کی وگ لگاتے ہیں. یہودیوں میں وگ لگانے کا سلسلہ پیدا ہوا، اللہ نے ان کو برباد کر دیا. آج ہمارے گھروں میں، محلوں میں مرد بھی لگاتے ہیں، عورتیں بھی لگاتی ہیں، مہنگی مہنگی وگیں ہوتی ہیں. امت کو دھوکہ دیا جاتا ہے. کہا بنو اسرائیل کے لوگ اور بالخصوص یہ یہودی، یہ ان کی علامت ہے جو آج مسلمانوں میں آ گئی. جس سے منع کیا تھا وہ آج امت اپنا رہی ہے. کہا بنو اسرائیل اس وجہ سے تباہ ہوئے ہیں. انما ہلاکت بنو اسرائیل حین اتخذها نساؤہم. یہ اس وقت برباد ہوئے جب ان کی عورتوں نے اس کو اپنانا شروع کر دیا اور پھر مردوں میں بھی منتقل ہوا. مرد وگ لگائے یا عورت. کہا یہ بنو اسرائیل کی علامت ہے، یہ یہودیوں کی علامت ہے، اور جو قوم اپناتی ہے وہ برباد ہو جاتی ہے. جس بات سے منع کیا تھا آج امت اسی کو اپنا رہی ہے، اس کے پیچھے چل رہی ہے. کہا لوگوں یہ یہودی عیسائی، یہود اور عیسائی یہ جوتوں میں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے، تم پڑھو، ان کی مخالفت کرو. ٹھیک ہے سردیوں میں یا گرمیوں میں کچھ لوگ جرابیں پہن کر، کچھ موزے پہن کر مخالفت کرتے ہیں، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حافیًا و منتعلا، کبھی ننگے پاؤں آپ نے نماز پڑھی، کبھی جوتا پہن کے، کبھی موزے پہن کر. تو مقصد یہ ہے کہ وہ اس کو نماز کے دوران پہننا حرام سمجھتے ہیں، تم پہنو تاکہ ان کی مخالفت اور پتہ چلے کہ یہ مسلمان کھڑا ہے. تو اس کی مخالفت امت اسلامیہ میں ایک درجے تک موجود ہے. کچھ موزوں میں نماز پڑھتے ہیں، کچھ جرابوں میں نماز پڑھتے ہیں. جوتا پاک صاف ہو، گھر میں ہیں آپ تو اس میں بھی اگر اپاڑ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مسجدوں میں تو حکم ہے کہ جہاں آپ نے نماز پڑھنی ہے امر رسول ببناء المصاحف الدور وان تطیب وتطہر. مسجد کو پاک صاف بھی رہنا چاہیے اور خوشبودار بھی رہنا چاہیے، اور اگر جوتا لانے سے اس کی صفائی میں کمی پڑتی ہے تو پھر جرابے اور موزے موجود ہیں، یہ پہن کر ان کی مخالفت کرو. اسلام نے یہاں تک ان کی مخالفت کا حکم دیا ہے. ساری عمر گزر جاتی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ جو ہماری مرضی کی حدیث ہوتی ہے ہم اس کو لیتے ہیں، اور جو ہمارے تھوڑی سی طبیعت کے مخالف ہو اس پہ کئی 100 تعبیریں نکل آتی ہیں. فرمایا میری امت کے لوگوں اپنے بالوں کو رنگو، سیاہ رنگ سے بچ کر باقی رنگوں سے اپنے بالوں کو رنگو. لأن اليہود والنصارى لا يصبغون. یہودی عیسائی بال نہیں رنگتے، تم رنگو. مرضی کے مطابق آئے تو ہم ان کی مخالفت کر لیتے ہیں، اور جب اس طرح کی بات آتی ہے پھر تعویلیں بڑی ہیں. کہا وہ نہیں رکھتے، فخالفوہم، ان کی مخالفت کر کے بتاؤ کہ تم مسلمان ہو. تو جی ہاں میرے پاس بھی بڑی ہے. اسلام نے کہا اسلام اس وقت غالب ہوگا جب اسلام مسلمان اپنے اسلام پر کھڑا ہوگا، اور ہر وہ بات جو یہودیوں عیسائیوں کی علامت بن چکی ہے اس سے بچیں. بچے ہمارے ہیں اور جا کے اوپر سے کچھ بال چھوڑے ہوئے نیچے سے یا موڑ لیے ہیں، اس کو عربی میں قزاؤن کہتے ہیں. منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کہا یہ یہودیوں کی علامت ہے. بچہ میرا ہے، حجامت میرے مسلمان کی، میرے بچے کی، میرے عزیز کی ان جیسی ہوتی ہے جن کو یہود کہا جاتا ہے، یہودیوں کی علامت ہے.
اسلام کے غلبے کے لیے اسلام کو فالو کرنا اور یہودیوں عیسائیوں کی مخالفت کرنے سے اللہ کے نبی نے قدر منع کیا کہ تم نے ان کی موافقت نہیں کرنی، ان کی مخالفت کرنی ہے۔ 10 محرم کا پیارے پیغمبر روزہ رکھتے تھے، کہا جی وہ صرف 10 کے رکھتے ہیں، کہا لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگلے سال تک زندہ رہا تو ان یہودیوں کی مخالفت میں 9 کا بھی رکھوں گا، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں خالف الیہود صوموا یوم التاسع والعاشر، یہودیوں کی مخالفت کرو اور 9 اور 10 کا روزہ رکھو۔ نیکی میں بھی کہا ان کی مخالفت کرنی ہے، اور آج ہم ان کی موافقت کی بات کریں، ان کی مصنوعات لے کر، یہ ان کی طاقت ہے جو ہم بڑھا رہے ہیں، کچھ نہیں کر پا رہے تو کم از کم ان یہودیوں کی مخالفت کر کے، ان کی چیزوں کا انکار کر کے اسلام کا اور مسلمانوں کا ساتھ دیں، تاکہ کچھ کہہ سکے قیامت کے دن کہ یا اللہ جو ممکن تھا ہم نے کیا، جو تو نے حکم دیا ہم نے اس پر پیروی کی کوشش کی، تیرے نبی نے جو حکم دیا تھا اس کو فالو کرنے کی کوشش کی۔ تو اسلام مسلمانوں کو یہ تلقین کر رہا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ یہ یہودی عیسائی آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، قرآن ہے، اس سے سچی بات کس کی ہے؟ قرآن کہتا ہے یہودی عیسائی کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی، ان کی دین کی پیروی نہ کر لیں۔ کہہ دو اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور وہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہے، قرآن ہے، سنت ہے، وہ ہدایت ہے۔ اور آپ نے ہدایت کے آ جانے کے بعد بھی اگر ان کی بات مان لی، کوئی کمپرومائز کر لیا، کوئی مداہنت اپنائی، تو فرمایا پھر یاد رکھو اللہ کی طرف سے مدد کی امید نہ رکھنا، نہ اللہ تمہارے لیے کوئی مددگار بھیجے گا، نہ تمہارا کوئی دوست بھیجے گا۔ تو یہودی دنیا کی سب سے بدترین شرار خلق اللہ کے نبی نے ان کو قرار دیا، دنیا کی بدترین مخلوق ہیں، ان پر اللہ کا غضب ہے، وہ سود کھانے میں، حرام کھانے میں، پیارے پیغمبر کی مخالفت کرنے میں، حق کو پہچاننے کے بعد انکار کرنے میں دنیا کی سب سے بدترین قوم ہے۔ اس لیے اسلام نے ان سے بائیکاٹ کا حکم بھی دیا، مخالفت کا حکم بھی دیا، اور جو ان کے طریقے تھے ان سے بھی منع کیا، اور ہمیں کہا یاد رکھو تم میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ان کی پیروی کریں گے۔ آج ہم نے دیکھنا میں، میرے اہل خانہ کس قدر اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھ کر ان سے دور ہیں، ان کے طریقوں سے دور ہیں، ان کی مصنوعات سے دور ہیں۔ یہ لمحہ فکری ہے جو ہم نے سوچنا ہے۔ اللہ کریم ہمیں کتاب و سنت کے مطابق مصنوع زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جب تک زندہ رہیں اسلامی زندگی بسر کریں، اور جب موت ہے تو شہادت کی موت ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ لَكُمْ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ